السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دل سے دعا کر لو، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جیسے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، عصر کے بعد کا وقت ہے، کوئی لمبی چوڑی بات میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک حدیث سنانی ہے، اور اس حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہترین تحفہ نصیب فرمایا ہے، بہترین خزانہ نصیب فرمایا ہے۔ ہم سب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہونا چاہیے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ وقت گزرنے والی چیز ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 26واں روزہ، آنے والی رات 27ویں رات، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں، مہمان تو ہم خود ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ علماء سے پوچھو عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کے معنی بار بار واپس لوٹ کر آنا، یعنی عید تو قیامت تک بار بار واپس لوٹ کر آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ ہمارے درمیان میں گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اگر آئندہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دل سے دعا کرو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہر مومن کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ایک مرتبہ مدینہ ضرور دکھا دے، اور اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس بہت مال تھا، اللہ نے کروڑوں پتی بنایا،
پوری دنیا کا سفر کیا ہے، پوری دنیا میں گھومے ہیں، لیکن انہیں مدینۃ المنورہ جانا نصیب نہ ہوا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے مزدوری کر کے کماتے تھے، کچھ کھاتے تھے، پیتے تھے، زندگی غربت میں گزرتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں کئی مرتبہ مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ بولو؟ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بولو، کوئی مشکل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، بس یہ چھوٹا سا درود شریف، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک اسے بہت جلد مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے گا، اس کے لیے مدینۃ المنورہ کے سفر کے اسباب آسان فرما دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، مدینۃ المنورہ کا یہ واقعہ ہے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ اور بیماری بولو کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور جب آدمی بیماری میں صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک زندگی بھر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب ہمارے نبی کو پتہ چلا کہ مدینے میں ایک صحابی سخت بیمار، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے، مسجد کا ساتھی بیمار ہے، ضرور اس کی خیر خیریت کو معلوم کر لینا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ایسا ہے، ہمارا ایک اچھا بول اس کی آدھی بیماری کو ختم کر دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے خطبات میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی رقم دینا ضروری نہیں ہوتا، اس کے ساتھ محبت کی باتیں ہو گئی، حسن سلوک کا معاملہ ہو گیا، اچھا برتاؤ ہو گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل خوش کرنے پر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور اس تعریف کا ثواب، اس حمد و ثنا کا ثواب دل خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ تو حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت کہ ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہیں، مسجد کا ساتھی بیمار ہیں، اس کی خیر خیریت کو معلوم کر لیا جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں یہ معمولی ملاقات نہیں ہے۔ سنو ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے کیا بات بیان فرمائی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، بیمار کا حال چال معلوم کرنے کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، آسمان سے فرشتے پکار پکار کر کہتے ہیں، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو فرشتے جسے خوش رہنے کی دعا دیتے ہو
اس کی زندگی میں خوشیاں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کی زندگی کے دکھ اور ٹینشن ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، بیماری میں زندگی گزر رہی ہے، بتاؤ تو صحیح ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، اس وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آہستہ آہستہ ہم آخرت کی طرف جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، معلوم نہیں اب ہماری زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی ہیں، کتنے منٹ باقی ہیں، کتنی راتیں باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنے ہفتے باقی ہیں۔ بس زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس حصے کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو صحابی نے کہا، اللہ کے نبی بس میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، دکھ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ دعا بھی صحابی نے پیاری مانگی ہے، اس لیے کہ دنیا کی تکلیف کے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، آخرت کی راحت کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی راحت نہیں ہو سکتی۔ لیکن علماء جانتے ہیں یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے ایسی دعا کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے؟ نہ تھوڑی سی گرمی کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی سی سردی کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی سی بیماری کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ارے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے نا، جب تک اس کو نکالتے نہیں تب تک دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے، دل میں سکون و اطمینان نہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے تو بتاؤ آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور اس دعا کا ہم آج سے اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنائے گا، اور اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کے کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ پاک بہت جلد عافیت کے ساتھ قرض سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ حلال پاکیزہ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں لیکن روزی کی تنگی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں مہیا فرمائے گا۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، تعویذ والے باپوؤں کے تعویذ میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ تو دعائیں اللہ سے ضرور مانگنی چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ اور تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی ہیں، ان 3 کاموں کو چھوڑ کر مانگیں گے، کہو انشاءاللہ۔
3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اللہ کے سامنے کتنا بھی رونے دھونے کا اہتمام کرے، لیکن جب تک 3 کاموں سے وہ توبہ نہ کر لے، 3 کاموں کو وہ نہ چھوڑ دے، تب تک ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس کے پیٹ میں حرام کے لقمے چلے جاتے ہو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حرام کھانے سے دل میں گناہ کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں حسد بھر جائے، جلن بھر جائے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنے لگے، کسی کی عزت کو دیکھ کر جلنے لگے، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر جلنے لگے، تو جلنے والوں کی دعائیں بھی بولو قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کی سامنے کہنے کی تو ہمت نہیں کرتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے بکواس کرتا ہے۔ اور ذلیل کرنے والا بولو کون؟ عزت دینے والا کون؟ ہمارے کسی کے بارے میں بری بات کرنے سے ہم یہ سوچتے ہو کہ یہ ذلیل ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ علماء جانتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے غلط سلط باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ان کا یہ عمل انہیں ایسا ذلیل کر دیتا ہے کہ پھر وہ کسی کو منہ بتانے کے بھی بولو قابل رہتے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دعاؤں میں بڑا پاور ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہتھیار یعنی پاورفل چیز، طاقتور چیز دعا ہے، اور دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک بولو کوئی مکرم چیز ہو سکتی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، مانگیں گے انشاءاللہ، اس دعا کا اہتمام کریں گے، زندگیوں میں سکون و اطمینان مل جائے گا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، یہ کائنات کس کے صدقے میں بنائی گئی بولو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی۔ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی ہیں، سب سے زیادہ اگر ہمارے نبی نے کوئی دعا مانگی ہو تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ہر ایک کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کا 2 پارہ، بولو کون سا پارہ؟ 2 پارہ۔ 2 پارے میں یہ دعا موجود ہے۔ ربنا، پڑھو، یاد ہے تو پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم نے کئی مرتبہ امام صاحب کو پڑھتے ہوئے بھی سنا ہوگا، کئی علماء کرام کو پڑھتے ہوئے بھی سنا ہوگا، اور ہمیں اتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ ہمیں خود بھی یاد ہو گئی ہوگی۔ لیکن اب اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگو۔ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنا دے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے بزنس پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اسے جنات پریشان کر سکتا ہے؟ اسے جادو کا حملہ پریشان کر سکتا ہے؟ اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے مال و دولت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو بولو کوئی اجاڑ سکتا نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی اس لیے مانگی چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اور علماء جانتے الادب المفرد، امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے خوش نصیب ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے 4 نشانی یہ بھی بیان فرمائی، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ ہمارے گھر کا پڑوس اچھا ہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو وسیع یعنی فیسلٹی والا مکان مل جائے، راحت والا مکان مل جائے، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اور نمبر 3، جس کو VIP سواری مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اور نمبر 4، شوہر کو اچھی بیوی مل جائے اور بیوی کو اچھا شوہر مل جائے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ سے بولو دنیا کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ دنیا مانگنا بولو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں؟ بولو وضو کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو وضو کے درمیان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتلائی
آئی ہیں۔ ایک صحابی فرماتے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وضو جب میرے نبی کر رہے تو میرے نبی نے دوران وضو ایک دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ تو مجھے وسیع گھر نصیب فرما دے، کشادہ گھر دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ تو مجھے میری روزی میں برکت نصیب فرما دے۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ایسی دعا مانگتے ہیں، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے؟ حالانکہ ہمارے نبی کا تو بولو کوئی گناہ نہیں تھا، ہوتا تب بھی اللہ نے سورہ فتح میں کہہ دیا میں نے اینڈواس بولو معاف کر دیا تھا، کوئی گناہ، اور ہمارے نبی نے پوری زندگی غربت میں گزاری لیکن مانگی تو دعا ہے، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اللہ تو مجھے وسیع گھر عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے، فیسلٹی والا مکان عطا فرما دے اور روزی میں برکت نصیب فرما دے تو اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ آج ہم کبھی کبھی کسی کو مالدار بننے کا وظیفہ بتاتے ہیں، وظیفے پڑھنے چاہیے، تو لوگ پوچھتے کہ تم مالدار ہو گئے، جب ہم کو وظیفہ بتاتے تم مالدار ہو گئے۔ تو مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری تیجوریاں بھر جاوے بیگ، ارے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس سے بڑا مالدار بولو دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ نہ دل میں ہمارے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو رہی ہے، نہ ہم زبان سے سوال کر رہے ہیں، تو بولو ہم سے بڑھ کر کوئی مالدار ہو سکتا ہے؟ نہ ہمارا زبانی سوال ہے نہ دلی سوال ہے، ہاں بغیر سوال کے، زبان سے کوئی سوال نہیں کیا، دل سے کوئی سوال نہیں، دل میں کوئی لالچ نہیں تھی، اور بغیر امید کے کوئی چیز آئی تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اس کا انکار کرنا گھمنڈ میں داخل ہو جاتا ہے کہ تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر کسی نے کوئی چیز بغیر امید کے دی، بغیر مانگے دی، بغیر لالچ کے دی، پھر اس چیز کو نہ لینے پر حضرت شیخ الحدیث نے روایت ذکر کی ہے کہ پھر مانگنے پر بھی وہ چیز نہیں ملتی ہے، تو فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ آگے کیا مانگا ہمارے نبی نے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں گے جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، جنت سنورتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے گناہ سے بچا نہیں جاتا، گناہ سے پرہیز نہیں ہوتا، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دیں گے۔ نیکی نہیں کر سکتے، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ نیکی کا جذبہ نصیب فرمائیں گے۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم کمزور ہو چکا تھا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، تعویذ والے باپوؤں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ تھکے نہ تھکے، میں ضرور تھک گیا، لیکن آخری ایک بات، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان، بولو ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان، آپ نے کوئی بات اپنی مرضی سے بولو، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ زبان تو میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام بولو کس کا ہوتا ہے؟ باتیں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم ہمارے نبی کو آزما سکتے نہیں ہے، اللہ کو آزما سکتے، ہمارے نبی کا امتحان ہم نہیں لے سکتے، اللہ کا امتحان نعوذ باللہ ہم نہیں لے سکتے۔ تو اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے پڑھیں گے، لاؤں ٹرائی تو کر لو۔ مولانا نے بیان میں یہ دعا بتلائی تھی، مجھے فلانی پریشانی ہے، فلانی تکلیف ہے، پڑھ کر تو دیکھو کہ میری تکلیف دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹرائی کرنے کے لیے پڑھیں گے، تجربہ کرنے کے لیے، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ ہمارا تجربہ بھی غلط ثابت بولو
نہیں ہوگا. یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہے. آخر یہ ایک سوال کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے, یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے. ڈاکٹروں کی دوائیاں ہم کھاتے ہیں, جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے اتنی دوائی کھاتے ہیں, تو اس دعا کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ضرور فائدہ ہوگا. دنیا بھی بہتر سے بہتر بنے گی, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنے گی, آئندہ آنے والے حالات بھی ہمارے لیے درست ہوں گے. اور ہو سکے دن میں 1 مرتبہ پڑھو, 2 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, نہیں تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تو بولو ضرور پڑھ لینا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں, سارے وظیفے بعد میں ہیں, 5 وقت کی نماز پہلے ہیں. تو آج سے دیکھو رمضان کا مہینہ چلا جائے گا. ہم نے رمضان کے مہینے میں کیسا مسجدوں کو آباد کیا, نماز پڑھنے کی جگہ ہمیں نہیں ملتی تھی. تو رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد مسجدیں بولو بند ہونے والی نہیں ہے, کھلی رہے گی. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ کے سامنے جھکو گے, اللہ دنیا میں کسی کے سامنے ہمیں جھکنے بولو نہیں دے گا, بلکہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا. اور اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر پوری دنیا کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا. تو بیٹھنے والے احباب 2 کام کی نیت کر لو, کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں, دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہے, نیک کہے نہ کہے, ہماری عزت کرے نہ کرے, پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تو اس سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا. نمبر 1, 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ. نماز کا اہتمام کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا, روزی میں برکت نصیب فرمائے گا, اور سب سے بڑا انعام موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائے گا. اور دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ برا معاملہ بولو نہیں کرنا چاہیے. اور کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے ہو تو اس کے بارے میں برا بھی بولو نہیں بولنا چاہیے. کما تدین تو دان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے, پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے, لیکن صرف 1 مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ, کہو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے, میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جیسا کہ میرے بندے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا, تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی, اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہیں, لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے. نمبر 1, جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو, ماں باپ کو ناراض کیا ہو, اس لیے ماں باپ سے محبت کرو, ماں باپ کو دکھ نہ دو, ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بڑھاپے میں کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف کہہ دے, اسے بخوشی برداشت کر لو. آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, اور ماں باپ کا بدل بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے. اللہ کے احسانات کے بعد, اللہ کے نبی کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں. ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے لیے کوئی خیر خواہ بولو ہو سکتا نہیں ہے. تو پہلا کام, ماں باپ کو کبھی نہیں ستائیں گے, اگر ستایا ہے تو معافی مانگ لیں گے, دل دکھایا ہے معافی مانگ لیں گے. دنیا میں نہیں رہے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے, مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے, ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے رہیں گے. اور دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, ظلم مت کرو, زیادتی مت کرو. سامنے والے کو ہم نے پریشان کیا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا ہے, اس نے جواب نہیں دیا, اگرچہ وہ کمزور ہیں یا کمزور نہیں ہے, لیکن اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے, تو پھر فرمایا کہ اس کی طرف سے کون جواب دیتا ہے؟ بولو اللہ جواب دیتا ہے. کمزوروں کو کبھی نہ دباؤ, کمزوروں کے ساتھ کبھی برا سلوک مت کرو. کمزوروں میں ہمارے گھر میں رہنے والی بیوی بھی کمزور ہے, ہمارے بچے بھی کمزور ہیں, ہمارے ماتحت کام کرنے والے بھی کمزور ہیں. آپ علماء سے پوچھو, ہمارے نبی جب کسی کو گورنر بنا کر, حاکم بنا کر بھیجتے کسی علاقے کا, پہلی یہ نصیحت فرماتے, وصیت فرماتے,
مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ مظلوم کی بددعا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس لیے کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور میرے پیارو، ہم چاہتے کہ ہماری موت اچھی آوے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ حدیث شریف میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ضعیفوں پر مہربانی کی، کمزوروں پر مہربانی کی، ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا اور اپنے ماتحتوں پر احسان کیا، اللہ پاک مرنے کے وقت کو اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اب جتنے دن باقی رہ گئے اللہ پاک ہمیں ان کی صحیح صحیح قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نفرت والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔